محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رمضان کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ رمضان کی رات میں کھانا پینا مباشر کرنا طلوع فجر تک اجازت ہے، جیسے پہلے اجازت نہیں تھی، سونے کے بعد نہ کھا پی سکتے تھے۔ اب وہی آیت میں جو حکم ہے، یہاں پہ جھوٹے مقدمے کے بارے میں، حرام کھانے اور جھوٹے مقدمات کے بارے میں ممانعت کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، نہ تم آپس میں مال کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق غلط طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور مت پہنچاؤ جھوٹے مقدمے حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا تاکہ تم کھا جاؤ کچھ حصہ، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم کو علم بھی ہو۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ اور انہیں جھوٹے مقدموں کو حکام تک مت لے کر جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ سے کے ساتھ کھا جاؤ اور تم کو علم بھی ہو۔ تو ناحق کھانے کے کئی طریقے ہیں کہ باطل طریقے سے، ناجائز ناحق طریقے سے مال کھانا، کہ اپنا مال نہیں ہے چھین لیا، چوری کر لیا، غصب کر لیا، ڈاکہ ڈالا، ظلم کے ساتھ چھین لیا کسی سے مال، یا پھر سود لینا، جوا کھیلنا، جوئے کے ذریعے جو مال حاصل ہوا، یا رشوت کے ساتھ تو یہ تمام معاملات جو ہے شریعت کی روح سے ناجائز ہیں اور اس میں سب شامل ہیں۔ یعنی کہ مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ، کہ جو تمہارا اپنا حق ہے، جو تمہارا مال ہے اسے ہی وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے مال ہیں، یہ دوسرے مال سے مراد جیسے بھی بتایا کہ چوری کے ذریعے حاصل کیا ہوا، کسی سے چھین لیا ظلم کے ساتھ، سود کے ذریعے حاصل کیا۔ سود کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی رقم بطور قرض کے دی اور اس سے طے کر لیا کہ ہم نے اصل سے اتنی زیادہ لینی ہے، تو جو اصل سے زیادہ لے گا وہ سود ہے۔ اور جوا جو سٹے بازی، شرطیں لگا کے کھیلتے ہیں کہ ہم جیت گئے تو ہم اتنا لیں گے تمہارے سے اور تمہیں اتنا ہمیں دینا پڑے گا، تو یہ جوا ہوتا ہے۔ شرط لگا کے کھیلنا، مقابلہ کرنا ہے، جوا عام حالات میں بھی لوگوں کو عادت بن گئی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گیموں کے اندر بھی کہ میں جیت گئی، تم ہار گئے تو تم نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ کھلانا، تو ایسے شرطیں لگا کے کھیلنا جو ہے نا یہ منع ہے اس طرح سے۔ اور اسی طرح سے تمام دوسرے معاملات جو ناحق طریقے سے کسی کا مال لیا جائے تو اس سے منع فرمایا۔ اور دوسرا حکم جو فرمایا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ تم لے جاؤ جھوٹے مقدمے حاکموں تک۔ جھوٹے مقدمے کا مطلب کہ ہم ایک بندہ جانتا ہو کہ یہ جو ہے زمین میری نہیں ہے، یا دکان میری نہیں ہے، یا سامان میرا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اوپر جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں ہوتی، اور پھر اس بات حاکموں تک لے کے جاتا ہے، اور اس سلسلے میں اسے رشوت بھی دینی پڑے، مالی تحفے تحائف دے کے، تاکہ ان کی حمایت حاصل کر لے اور کسی طریقے سے جو ہے نا معاملہ میرے حق میں ثابت ہو جائے، تو اس سب کو منع کر دیا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ مت لے جاؤ اپنے جھوٹے مقدمات ہو حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا تاکہ تم کھا جاؤ کچھ حصہ، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں سے، یعنی کہ جھوٹے دعوے کر کے کسی کی جائیداد، کسی کا مال غصب کر لیا، اور جن لوگوں سے فیصلہ کروایا حاکموں سے اور ان کو کچھ رشوت دے دی، مال دے دیا، اور ان پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے، اور اس مال کو اپنا بنا لیا، تو ایسا کھانا جو ہے، یہ لینا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایسا لینا جو ہوگا گناہ کے ساتھ، وہ جو مال حاصل کیا گیا گناہ کے ساتھ حاصل کیا گیا، اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم کو اس کا علم بھی ہو کہ ہاں یہ ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم ظلم کے ذریعے یا اپنی طاقت کے زور پہ ہم ایک کمزور کو دبا کے یہ مال حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے،
اور میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ تو یاد رکھو کہ حقیقت ہے حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اس نے جھوٹے فیصلہ کرنے کے لیے جھوٹے گواہ بھی پیدا کر دیے اور سارے ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ جس کے ذریعے فیصلہ کرنے والا سوچے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ یہ دعویٰ کرنے والا صحیح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کا فی الواقع وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ ایک جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں امت پہ واضح کر دیا کہ اگر امام، قاضی یا حاکم کسی مغالطے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے یعنی اس کے سامنے تمام ایسے اسباب مہیا کر دی جائیں، ایسی گواہیاں لا دی جائیں جس کے ذریعے سے نتیجتاً وہ جو فیصلہ ہو وہ غلط دعوے دار کے حق میں نکل رہا ہو، تو اس دعوے دار کو تب بھی وہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ اس طرح سے وہ لینے کے عدالتی کارروائی کے بعد عدالت میں تو فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مال جو ہے اس کا ہے، تو اس عدالت کے فیصلے کی وجہ سے اس کا مال جو ہے اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پہ مل رہا ہو تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، اور جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ یعنی جو مال کا مالک ہے، مالک تو مال ہی وہی رہے گا، لیکن اب اگر عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ایسا نہیں کہ وہ مال جو ہے اس کے لیے حرام ہو گیا، وہ مال تو اسی کا ہی ہے لیکن ظلم کے ساتھ دوسرا لے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر میرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اتنے ہمارے سردار ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے فرما رہے ہیں، تو یہ امت کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ اگر کوئی سی امام سے، قاضی سے، حاکم سے ایسا فیصلہ صادر ہو جائے جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، کیونکہ جو جج ہوتا ہے، جج نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کے سامنے جو دلائل پیش کیے جائیں گے، اس کے سامنے جو گواہیاں آئیں گی، اس نے فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا فیصلہ ہو جائے جو حق پہ مبنی نہ ہو اور جس کے حق میں فیصلہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ مال جو ہے میرا حق نہیں بنتا کیونکہ میں ناجائز کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو ایسا مال دوں تو وہ سوچ لے کہ وہ جو جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا، تو وہ اس کے لیے مال جو ہے جائز نہیں ہوگا، یعنی اسے اس سے بچنا چاہیے۔